بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی کی بالکل نئی تازہ چیخیں سنانے آپ کو جا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ بندہ واقعی بڑی تکلیف میں ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں درد جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا سوشل میڈیا پر، ناچا ٹاپا گروپ، یہ نعت خوانوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اس سے مراد بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جو غیر شرعی انداز رکھنے والے ہیں اور جو رقص و سرور کے انداز میں پڑھنے والے ہیں، غیر شرعی اشعار پڑھنے والے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے، جن کو اہل سنت کے نظریات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور غیروں کی بولی بولنے والے ہیں، روافض کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے نظریات کو ہمارے سٹیجوں پر بیان کر کے آگے پھیلانے والے ہیں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ناچا ٹاپا گروپ ہے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رافضیوں کو رگڑا لگایا جائے اور مفتی حنیف قریشی کی دم پہ پیر نہ آئے، یہ بالکل بھی ہو نہیں سکتا۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک محفل میں حنیف قریشی موجود ہے، وہاں پر نعت خواں جی احمد علی حاکم بھی موجود ہے۔ اب مفتی حنیف قریشی نے کیا کہا یہ آپ ذرا ایک مرتبہ سن لیجئے گا۔ اس کے بعد میں نے چند سیکنڈ کی ایک اور ویڈیو دکھانی ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور پھر ہمارے سوال ہوں گے مفتی حنیف قریشی پر بھی، اور آپ سے ہم نے پھر جو ہے وہ فیصلہ لینا ہے کہ آپ دیانتداری کا مطلب دیانتداری سے آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حنیف قریشی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنتے ہیں۔ لیکن باقیوں کو جہاں ان کو یہ ناچٹ ٹم ٹم والا اس کا ان کو نہیں ملتا ہے نا، تو ان کے لیے پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ شعر پڑ گیا، وہ جناب اپنا حاکم نے یہ پڑھ دیا، فلانے نے یہ، جان بوجھ کے ان نعت خوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو نعت خوان اہل بیت کو پڑھتے ہیں۔ مولویو تہاڈیاں رگاں تو اسی واقف ہاں، تمہارے یہ جو درد ہے نا، اس درد کو ہم جانتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سن لیا کہ جان بوجھ کر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت کو پڑھنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو آپ نے جملہ جو ہے یہ سن لیا مفتی حنیف قریشی کا، اور نشانہ کن کو بنایا؟ مولویوں کو۔ مولویوں اسی جان دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں ایک آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ اگر حنیف قریشی کا اس حوالے سے کسی نے بیان سنا ہو تو مجھے بتائیے گا، اگر حنیف قریشی کا اس قسم کے حوالے سے کوئی بیان آئے تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا۔ لنک جو ہے وہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور جو ہے وہ ڈالیے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ واقعی حنیف قریشی جو ہے یہ واقعی صحیح العقیدہ سنی ہے۔ لیکن یہ صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ ذرا ایک مرتبہ سن لیجئے گا۔ وہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، حنیف قریشی کسی نے کیا کہا ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹارگٹ کن کو کیا جا رہا ہے یہ سنیے ذرا۔ اذان میں شہادت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اذان میں شہادت کی کیا ضرورت ہے کہ جب پڑھا ہے یہ کلمہ بدون حق۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی ناظرین، اب مجھے بتائیں، یہ تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان میں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی گستاخی یہ بندہ کر رہا ہے۔ اس اذان میں شہادت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جس شہادت کی گواہی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دی ہے میدان کربلا میں بھی، اور پھر ائمہ حضرات اور پھر ہمارے جتنے بھی، یعنی کہ آج تک سلسلہ شہادت کی گواہی تو چلتی آ رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہمیں شہادت کی کیا ضرورت ہے، کلمے میں شہادت کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ بطول حق پر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہم چپ کر جائیں، علماء خاموش ہو جائیں؟ کیونکہ اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ تو پھر اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں، اب یہاں پر چپ ہو جائیں کیا؟ ہاں، چپ کون رہے گا؟ حنیف قریشی چپ رہے گا۔ جس طرح یہ ریاض گستاخیاں بے باکیاں کرتا ہے اور زبان درازیاں کرتا ہے، لیکن حنیف قریشی چپ ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو پڑھا گیا نا، یہ ریاض شاہ کے سامنے پڑھا گیا سیدہ پاک کا جو آستانہ ہے یہ نبیوں کا پیر خانہ ہے معاذ اللہ، یعنی کہ سیدہ زہرا پاک کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا گیا معاذ اللہ۔ کوئی نہیں بولا، حنیف قریشی نہیں بولا اور نہ ہی بولنا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا نام لے کر جو مرضی اوٹ پٹانگ بولتے رہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی کوئی بیان آنا ہے، اور نہیں آئے گا کسی کا۔ منور جماعتی کا بیان آیا ہو، نہیں آیا۔ اب یہ شعر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، مفتی حنیف قریشی کا بیان نہ آیا نہ آئے گا، کیونکہ اگر اس میں غیرت دم خم ہوتا تو پھر وہ جو ہے وہ عرفان شاہ کا جو بھائی ہے سید محفوظ الحق،
شاہ غالباً اس کا نام ہے، تو پھر اس کے حوالے سے بھی آتا ہے جس نے کہا تھا اسٹیج پر، عرفان شاہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، کہ پورا کرۂ ارضی پر سیدہ زہرا پاک نبی پاک علیہ السلام کے بعد سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد زیادہ مقام سیدہ زہرا پاک کا ہے اور نبیوں کا مقام کم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عرفان شاہ کے بھائی نے کہا، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی اس کا بیان آیا نہیں آیا؟ ریاض شاہ نے کتنی بار جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں، اس کے علاوہ نہ جان اس نے خود پتہ نہیں کتنی گستاخیاں کی ہیں، کبھی کسی کا بیان ہے نہیں۔ یہ جو درد نا مولوی ہو، ہم جانتے ہیں درد، مولوی سارے جانتے ہیں، بھائی تانوں کیڑا درد ہے؟ اہل بیت اطہار کی آڑ میں جو مرضی بندہ بک بک کرتا رہے، ان کا مطلب ہے کہ جناب ہم واہ واہ کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ اب جس کو کہا جا رہا ہے یہ احمد علی حاکم ہے، اس نے یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، 2 محفلوں میں تو میں نے خود نعت خوانوں کو بنا کی ہے۔ یہ حال ہی میں غالباً 6 محرم الحرام شریف تھی غالباً، تو محفل پاک میں اسی حاکم کا ایک کلام پڑھا جا رہا تھا، تو وہ بھی کافی معروف ہوا۔ تو اس میں اس قسم کا شعر تھا کہ قدرت کیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے منع کیا تھا محمد اپنا قدرت کی شاہکاریاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اس قسم کا تو میں نے منع کیا تھا۔ بھائی جس کے پاس کہتے ہیں جناب اس نے یہ مکان بنایا، مسجد بنا دی، کوئی بلڈنگ جو ہے وہ بنا دی، تو کہتا ہے جناب جتنا میرے اندر دم خم تھا نا، جتنی میرے اندر صلاحیت تھی، جتنا میرے اندر طاقت تھا، میں نے سارا کچھ اس پر جو سارا زور لگا دیا۔ مطلب کیا؟ اب بندہ بے بس ہو گیا، اس سے بڑھ کر یہ کام کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ حاکم صاحب کا لکھا ہوا شعر ہے۔ اس طرح ایک اور محفل پاک سے مجھے یاد بھول گیا، وہ معراج شریف کے حوالے سے کلام پڑھ رہا تھا، تو ایک مفتی صاحب وہاں پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ میری تائید کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو وہاں پر کفر بولا جا رہا تھا، حالانکہ وہاں پر اہل بیت اطہار اور صحابہ رسول کے حوالے سے کوئی شعر نہیں پڑھا جا رہا۔ تو حاکم کو جو ہے یہ اس طرح کہا جا رہا ہے، حالانکہ حاکم کا کئی شعر میں بھی پڑھتا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح اس کی سیر لیے جا رہا ہے جیسے یہ وقت کا پتہ نہیں کتنا بڑا امام ہوتا ہے احمد علی حاکم، اس کو نہیں پتا کتنے اس نے جو ہے وہ غیر شرعی اشعار لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بس صرف اور صرف ایک ہی ہے، اشرف آصف جلالی صاحب، حضرت الیاس قادری صاحب، جو صحیح العقیدہ سچے سچے سنی ہیں، ان کا بغض ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار، کون بد نصیب ہے جو اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو مانتا نہیں ہے یا ان سے معاذ اللہ جلنے والا ہے؟ اس سے پہلے وہ بندہ ایمان کی حالت میں ان کی محبت میں مر جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ رسول کو بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ حضور کی وجہ سے ہے ان کے سب جو شانیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، وقار ملا ہے، آن بان، یہ سب حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو قریشی صاحب، ہم جانتے ہیں جناب آپ کی چیخوں، آپ کا رونا دھونا اور آپ کو جو درد ہے، تکالیف ہے، یہ ہم جانتے ہیں کس وجہ سے ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی روافت کی بولی بولے گا انشاءاللہ ہم تو اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک ممکن ہوا ہم اس کو ننگا بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔